الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ النساء کی 91 نمبر آیت تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 92 سے شروع کریں گے۔ فرمایا کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ غلطی کی کئی مثالیں دی جاتی ہیں کہ مثلا ہم نے تیر مارا ہرن کو شکار کرنے کے لیے، لیکن وہ کوئی آدمی درمیان میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو لگ گئی۔ یا گاڑی چلا رہے تھے، غلطی کی اور کوئی آدمی نیچے آ کے مر گیا، ہم قتل تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ مر گیا۔ ہاں، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ آیت ہے، یہاں مراد جو ہے وہ یہ کہ جب ہم جہاد کرنے جائیں گے تو جہاد کرنے جانا ہے تو اس میں چونکہ قوم ایسی ہے کہ بالکل دونوں طرف ایک ہی قوم ہے، صرف ایمان کا فرق ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں پر مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح کچھ صورتحال یہ تھی کہ وہ جائیں گے بیچارے ان کی طرف سے، قریش کی طرف سے، لیکن اندر سے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، میدان جنگ میں آ گئے ہیں قریش کے دباؤ پر کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو، وہ بیچارے انکار نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس طرح سے میدان جنگ میں آ گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور قتل کر دیا ہے، اور پھر پتہ چل جائے کہ کیا ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے، تو یہ قتل خطا کا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مومن ہے اور غلطی سے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، قتل ہمارے ہاتھوں سے ہو گیا، کر نہیں دیا، ہو گیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو ایک آدمی مارا گیا، وہ قتل نہیں کرنا، مکہ مارنا قتل کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ جاں پر نہیں ہو سکا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں، غلطی سے ہاتھ سے ہو جائیں، حادثے میں ہو جائیں، شکار کرتے ہوئے ہو جائیں، میدان جنگ میں ہو جائیں، تو یہ جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتل خطا ہے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا پہلا کام یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت بھی دے گا۔ دیت رینسم کو کہتے ہیں، جو قتل کے بدلے میں خون بہا بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو خون بہا دیا جاتا ہے۔ یہ دیت حکومت مقرر کرتی ہے یا سوسائٹی مقرر کرتی ہے۔ تو عربوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت ہوتی تھی۔ تو وہ جو بھی مقرر ہو جائے، ان کے معاشرے میں جو کہ مقرر تھی، پہلے سے متعین تھی، تو نئے سرے سے متعین کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن ہمارے معاشرے میں جو کہ کوئی دیت کا تصور نہیں ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کوئی 2.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ کے قریب کوئی رقم تھی جو مقرر کی گئی تھی۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ایک مناسب رقم تھی، لیکن اب اسے ریوائز ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو 2.5 لاکھ جو وہ 2-2.5 ہزار کے برابر ہو گئے۔ تو کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے، سوائے اس کے کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ تو جس سے غلطی سے ایسا ہو جائے کہ کسی مومن کو اس کے ہاتھوں سے مارا جائے، تو پہلا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ جب غلام نہ ہو تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا حال بتایا ہے، لیکن وہ جب آئے گا تو اس ٹائم پہ بتا دوں گا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا۔ یہ گویا جان ہاتھ سے گئی ہے تو ایک جان آزاد کر دیا آپ نے، یہ گویا اس طرح کی چیز ہے، اس لیے پہلا اس کا ذکر سادہ طور پہ کر دیا گیا کہ بس ایک غلام آزاد کرنا ہے، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک مقتول کو دیت دینی ہے، یہ غلام آزاد کرنے سے الگ کام ہے، یہ دوسرا کام ہے۔ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، یعنی اگر وہ معاف کر دیں کہ نہیں آپ سے غلطی سے ہوا ہے، ہم آپ سے یہ دیت نہیں لیں گے، بس ہم آپ کو معاف کیا، آپ نے ہمیں معاف کیا، آپ کا حق ہم نے چھوڑا، تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب پہلا کام کیا تھا؟ جان کے بدلے میں جان آزاد کرنی ہے۔
دوسرا کام کیا تھا کہ جن کا آدمی مارا گیا ہے آپ کی غلطی سے ان کو کچھ دے دلا دیجیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا ایک غم میں کچھ نہ کچھ تو اندمال ہو جائے۔ تو سادہ طریقے پر یہ بات ہے، جب عام زندگی ہو تو اس میں یہ قانون ہو جائے گا کہ جیسے ہی غلطی سے قتل ہو جائے، تو اب کسی کو اگر گاڑی لگنے سے کوئی خطا سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دو کام کرنے ہیں کہ وہ جس آدمی کو قتل کر دیا ہے ان کے گھر والوں کو ڈھونڈ کر ان کو دیت دے گا اور ایک غلام آزاد کرے گا، یا جو اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا نہ ممکن ہو تو پھر دوسرا راستہ بتایا ہے۔ لیکن ہم آج کل کچھ اور راستے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو قرض لے کر کسی کے مجبور بنا ہوا ہے۔ میں نے بہت سارے سنا ہے کہ بھٹے والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جب قرض دیتے ہیں تو اپنے جو مزارے ہیں یا وہ کسان ہیں یا جو بٹے پہ کام کرنے والے ہیں ان کو بالکل غلاموں کی طرح رکھ لیتے ہیں، وہ جا بھی نہیں سکتے ادھر ادھر۔ اس طرح کے کسی آدمی کا قرض اتار دیں تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، تو یہ بھی غلام کو آزادی کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ کوئی جرمانہ ہوا وہ دے نہیں پا رہا، اس کا جرمانہ آزاد دے کر اس کو آزاد کروا دیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں سوسائٹی میں۔ اس کے لیے اگر لوگ سوچیں گے تو اس کے لیے NGOs بن سکتی ہیں تاکہ وہ ان کے پاس لسٹ موجود ہو جی کہ یہ آدمی جیل میں پڑا ہوا جا کر اس کا کام کر دیں، یہ آدمی بٹے والا ہے وہاں غلام بنا ہوا ہے آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو آج بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غلامی ختم ہو گئی ہے تو یہ کفارے کا طریقہ، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ ہم کسی کی جان چھڑا دیں کیونکہ ہم نے ایک جان ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے۔ دوسرا کام یہ کہ اس کو دینا ہے گھر والوں کو، ان کے لواحقین کو، جو بھی دیت مقرر کی گئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے یا دونوں پارٹیوں کے درمیان جو طے ہو جائے، تو اس کو کرنا ہے مسلمۃ الی اہلہ، ان کے حوالے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے کسی کو بھیج دی، نہیں، ان کے قبضے میں دینی ہے، ان کے حوالے کرنی ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ پیسے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو ادا کرنی ہے تاکہ جن کا بندہ فوت ہوا ہے ان کو بالکل پہنچ جائے کہ ہاں یہ ہمارے پاس آ گئی، اس آدمی کے ہاتھوں سے غلطی سے معاملہ ہو گیا تھا تو ہم اس کے ساتھ یہ قبول کر لیتے ہیں، اس کو وہ معاف کر دیں تو آپ کی سمجھیے کہ ادا، آپ نے دینے کی کوشش کی انہوں نے نہیں لی تو سمجھیے ادا ہو گئی۔ خود معاف کرانا یہ توبہ کے خلاف ہوگا، اس لیے یہ نہیں کہا کہ تم معاف کرا لو، کہا کہ این یصدقوا، وہ تمہیں صدقے میں معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صدقہ لینے والی بات ہے، کوئی اس طرح کی چیز الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ تمہیں صدقتاً معاف کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دنوں میں دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، میدان جنگ میں اترے ہوتے ہیں لوگ، کوئی چیزیں واضح ہوتی ہیں کچھ واضح نہیں ہوتی، تو اب کچھ ایسے کیسز اسی مسئلے کے قتل خطا والے ہی لیکن کچھ ڈفرینٹ قسم کے کیس ہیں جو آج کل کم ہی پیش آئیں گے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ، اگر جس کو تم نے قتل کیا ہے وہ دشمنوں کی قوم میں سے ہے، عَدُوٌّ لَكُمْ، تمہارے دشمنوں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ ہے مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر اس صورت میں دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس غلام آزاد کر دو، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دشمنی ہے تو دشمنی میں تو لوگ مارے جاتے ہیں، تو لیکن چونکہ تم نے مومن کو غلطی سے قتل کر دیا ہے تو توبہ کرو گے تم، توبہ کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا کافی ہے۔ اگر قوم دشمنوں کی، یعنی وہ فوجی بن کے آ گیا ہے دشمنوں کے اندر سے اور وہ مقابلے پہ آ گیا ہے، لڑ رہا ہے، تو ہے وہ مومن، اب یہ معاملہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ دشمنوں میں سے ہی ہے لیکن قوم کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اب دیکھیے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر ایسی قوم میں سے ہے کہ جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، دونوں کام کرنے پڑیں گے، دیت بھی دینی پڑے گی اور غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ اب 3 کیس ہو گئے۔ ایک کیس ہے عمومی حالات میں کہ آدمی مومن ہے، ہمارے ہی قوم کا ہے، ہمارے ہی بیچ میں رہتا ہے، لیکن وہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے، اس کی جان چلی گئی ہے، تو پھر دونوں کام کرنے ہوں گے، غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی دینی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن قوم کا آدمی ہے، میدان جنگ میں آ گیا تھا یا راستے میں آ گیا تھا یا مارنے، آگے چل کر ایک اور کیس سامنے آئے گا، اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کافروں کو جہاں پاؤ مار ڈالو، اس صورت میں یہ ہوتا تھا کہ
اذان سنی جاتی تھی، کسی بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ نہیں کیا جاتا تھا. اسی طرح حملہ کر دیا اور کسی نے سلام کہہ دیا، لڑتے لڑتے، کافروں کا آدمی ہے، اس نے لڑتے لڑتے سلام کہہ دیا تو ہاتھ روک لیا جائے گا. اس نے لڑتے لڑتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا ہے، قتل نہیں کیا جائے گا. تو اگر اس طرح سے جیسے حضرت اسامہ سے ہوا، حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ایک اسی طرح کے سریے میں تھے، تو ان کی تلوار میں ایک کافر آ گیا، تو جیسے اس نے دیکھا کہ میں مرنے لگا ہوں تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو انہوں نے سوچا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے مار دیا اس کو، لیکن ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی کہ کام خراب ہو گیا. تو یہ وہ قتل خطا ہے جس میں اس وقت فوری فیصلہ کرتے ہوئے خطا ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لینا تھا؟ یعنی تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، کلمے پر ہی اس کے زبان پر ہی اعتبار کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ قتل خطا کی اس طرح کے کیسز بھی موجود تھے کہ میدان جنگ میں ہے، سریہ ہے، اور اس میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی نے کلمہ پڑھ دیا اور ایک آدمی نے السلام علیکم کہہ دیا. دونوں صورتوں میں آگے السلام علیکم کا بھی ذکر آئے گا، اور تو کلمہ تو خود بخود اس میں آ جائے گا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو بس ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. تو یہ 3 کیس ہیں. ایک کیس یہ ہے کہ عام حالات میں مومن ہاتھوں سے مارا گیا ہے کسی وجہ سے، تو اس کے ساتھ 2 کام کرنے پڑیں گے. اس کے توبہ کے لیے غلام آزاد کرنا پڑے گا اور اس کے گھر والوں کو پیسے دینے پڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ دشمنوں میں سے ہوگا، تو اب چونکہ دشمن ایٹ وار ہوتے ہیں تو اس میں دیت نہیں دی جاتی. کوئی بھی دشمن کا آدمی جب مارے جاتے ہیں فوجی جرم ہو تو پھر ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن میدان جنگ میں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں ان کی دیت وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس طرح سے جو دشمنوں کا آدمی مارا گیا ہے تھا وہ مومن، تو بس پھر توبہ کرنی ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، ان کو دیت نہیں دینی. تیسرا کیس یہ ہے کہ وہ مومن ہے لیکن ہے دوسری قوم میں سے، ہماری قوم میں سے نہیں ہے، لیکن ان کا اور مسلمانوں کا باہم معاہدہ ہے، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. چونکہ اگر قتل کیا جائے گا تو پھر دونوں کام کرنے پڑیں گے، دیت بھی دینی پڑے گی. تو گویا جو معاہد قوم ہے جس کے ساتھ عہد ہوا ہے وہ بھی اپنی قوم کی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھ لی ہے. آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ. اگر آدمی کو غلام نہ ملے تو پھر اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں. تو یعنی 60 روزے، یا جو بھی مہینے آ جائیں گے، قمری مہینے رکھے جائیں اگر، تو وہ اگر 29 کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، 30 کا ہو گیا تو ٹھیک ہے. جو بھی مہینے آ جائے قتل خطا کے بعد اس مہینوں میں روزے رکھ لے. تو جتنے بھی پھر روزے اس میں آ جائیں 2 مہینوں کے، وہ اس کو پورے کرنے ہوں گے. 29 ہو جائیں دونوں مہینے، یا یعنی 58 روزے رکھنے پڑیں، 59 رکھنے پڑیں، 60 رکھنے پڑیں. وہ شہرین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اس میں ایک سہولت ہے، ورنہ 30 رکھنے پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے 30 روزے رکھنے ہیں تو پھر 30 رکھنے پڑتے. تو جو بھی مہینے کنزیکٹیو اگلے آ جائیں اس میں آپ نے روزے پورے کر لینے ہیں. آگے جو فرمایا کہ توبہ من اللہ، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون توبہ کا دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے قتل جان بوجھ کے تو نہیں کیا، لیکن ایک جان ہاتھ سے چلی گئی ہے، اس لیے ایک کبیرہ قسم کا گناہ ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ توبہ من اللہ کہہ دیا. تو اس میں اب روزے جو ہیں 60، یہ ظاہر ہے کہ اس میں وقفہ نہیں ہے، مسلسل رکھنے ہیں. تو کوئی ٹائم لیا جا سکتا ہے، 5 دن 10 دن کو جو بھی ہے، لیکن چونکہ توبہ فوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سورہ نساء میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں کہ وہی توبہ اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں جو فوراً کی جائے. تو اس لیے یہ کام اگر ہاتھ سے ایسا حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب کو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلتے ہوئے، ٹریفک میں چلتے ہوئے کتنا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری گاڑی لگ کر، ہماری موٹر سائیکل لگ کر کسی کی جان نہ چلی جائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی ہی نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی توبہ کہہ دیں. نہیں،
ایک غلام آزاد کرنا ہے، غلام میسر نہیں ہے تو 60 روزے رکھنے ہیں، یعنی 2 مہینے کے۔ اب اس سے بعض علماء نے ایک قیاس بھی کیا ہے کہ اسی اصول پر، جس اصول پر یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، زخمی کرنے پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے، کسی کا بازو توڑ دیا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے، تو اس کی بھی دیت مقرر ہونی چاہیے سوسائٹی میں، وہ بھی دیت اسی اصول پر دی جائے گی۔ اور اگر اس کے پاس میسر نہ ہو تو پھر روزے رکھنے ہوں گے اسی لحاظ سے۔ تو یہ توبہ کا ضابطہ ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی اس لیے کی ہے روزے رکھنے کی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کا موقع نہ ہو، یا وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر کیفیت اتنی طاری ہو جاتی ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کے ہاتھوں سے اس طرح سے حادثہ ہو گیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے یہ نہر والی سڑک پر، تو اچانک ایک نشے کی حالت میں دھت آدمی ان کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ یہ تیزی سے جا رہے تھے تو وہ مر گیا۔ تو وہ پھر ان کو تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ گھبرائے رہتے تھے، ہر وقت گھبرائے رہتے تھے، اور انہوں نے روزے بھی رکھ لیے، دیت بھی دے دی، سب کچھ کر لیا، لیکن نہیں اطمینان ہو رہا تھا۔ تو اس میں یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نہیں، جب اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے، متعین کر دی ہے، تو اس پر پھر اطمینان ہو جانا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کے ہاں میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں نے دیت بھی دے دی، میں نے 60 دنوں کے روزے بھی رکھ لیے، تو بس اب اللہ تعالیٰ امید ہے مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ بھی اس کے اندر توبہ من اللہ کا جو ضابطہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ شریعت ساری کی ساری 2 کام کرتی ہے۔ میں اس کو پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے لیے یہ واضح کرتی ہے کہ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ ایک کام شریعت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہاں اللہ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عبادت ٹھیک ہے، اللہ کو پسند ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ پہلا کام شریعت یہ کرتی ہے۔ دوسرا کام شریعت یہ کرتی ہے کہ میں کتنی عبادت کروں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ بس اتنی کافی ہے، دن کی 5 نمازیں پڑھ لو، سال کے مہینے کے 1 روزے رکھ لو، زکوٰۃ سال کی ادا کر دو، اور روزانہ کی جو ہوتی ہے عشر ہے تو وہ بھی ادا کر دیا، تو بس ٹھیک ہے، تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی کر لیا، تو بس اطمینان رکھو کہ اب تم نے اللہ کو راضی کرنے کا کام کر لیا۔ اور ویسے اللہ کی راہ میں زیادہ نفل کر لو، کوئی زیادہ خیرات کر دو، تو آدمی کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ میں خدا کے اچھے فائل میں آ رہا ہوں، برے فائل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرا کام میں نے اپنی ذمہ داری کم از کم ادا کر دی ہے، کم از کم ذمہ داری ادا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کان اللہ علیمًا حکیمہ میں حکمت کا یہ دوسرا پہلو ہے۔ ایک یہ کہ تمہارا جو حادثہ ہوا تھا وہ اس کے بعد معاف کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ تمہیں اس پر تسلی کر لینی چاہیے، بس کافی ہے۔ تو یہ قتل خطا کے معاملات ہیں۔ اب آگے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جانتے بوجھتے پروگرام بنا کر، پلاننگ کر کے، سوچتے سمجھتے ہوئے کسی کو قتل کیا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوا ہے، وَلَعَنَهُ، اور اس کے لیے پھٹکار کا فیصلہ کر دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اس نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بہت سخت آیت ہے، بہت سخت آیت ہے، اور ایک جملہ بھی نہیں بولا معاف کرنے کا کہ میں معاف کر دوں گا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ قتل متعمد، قتل کرنے والے کو توبہ کیسے کرنی چاہیے، نہیں بتایا۔ لگتا ہے کہ کوئی رحمت کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، اتنا سخت ہے۔ یعنی اوپر دیکھیے کہ قتل خطا ہوا ہے تو توبہ کا پورا طریقہ بتایا کہ دیت دو، توبہ کے لیے 60 روزے رکھ لو، یا کسی غلام کو آزاد کر دو۔ یہاں سیدھی سزا سنائی ہے، توبہ کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر قتل خطا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو رہے ہیں کہ دیت اور غلام آزاد کیے بغیر یا 2 مہینے کے روزے رکھے بغیر معاف کریں، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، حادثے میں قتل ہو گیا ہے،
اگر اس کی توبہ اتنی بڑی ہے تو آپ ارادے سے قتل کرنے کا سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جرم کی بات ہے. تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اس لیے اس سے تو بہت پکی توبہ کرنی چاہیے, بچ کے رہنا چاہیے, ہر ممکن کوشش کریں کہ بچ کے رہنا چاہیے. اور جو قتل کروا دیتے ہیں ان کو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی توبہ کرنی ہوگی. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا توبہ ہوگی. یعنی دیت بھی آپ دیں گے, 2 مہینے کے روزے بھی رکھیں گے, تو یہ تو قتل خطا کی توبہ ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنے روزے رکھنے پڑیں گے, لگتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے پڑیں گے. تب شاید کوئی یتیم بچے جو ہو گئے اس کے, اگر ماں بے سہارا ہو گئی ہے, اس کے ساری ذمہ داری اٹھا لیں, بچوں کی ساری ذمہ داری اٹھا لیں, پھر بھی پتہ نہیں ہو کہ نہیں ہوا. تو یہ دونوں باتیں اکٹھی کر کے اتنی شدت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور تو آپ ان لوگوں کا اندازہ کریں جو باپ کو قتل کر دیتے ہیں. ایک تو ہے کہ دشمن کو قتل کیا ہے, ایک باپ کو قتل کر دیا, بیٹے کو قتل کر دیا, بھائی کو قتل کر دیا ہے, ماں کو قتل کر دیا ہے. ان کا جرم اور بڑھ جائے گا کیونکہ وہ اپنے رشتے کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اسلام میں قتل بس سب سے بڑا گناہ ہے, شرک کے بعد میرا خیال ہے کہ, اور اس میں توبہ کا ذکر تک نہیں کیا. یعنی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہاں تو توبہ کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ طریقہ بتانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی متعمدن قتل کر لے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے بتانا چاہیے تھا. وہ تو ایک قتل خطا ہے, وہ تو بیچارہ ارادہ ہی نہیں رکھتا, تو کوئی نیت ہی نہیں تھی اس کے قتل کرنے کی, اس کو اللہ نے بتا دیا. تو یہ دونوں باتیں اس لیے اکٹھی کر دی گئیں تاکہ قتل عمد کی شدت, سنگینی, اس جرم کا بڑا ہونا واضح ہو. کبیرہ گناہوں کے بارے میں یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بہت ہی ظلم ڈھا دیتے ہیں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جس کو دوسرے معنی میں لے لیا گیا, وہ یہ ہے کہ جس نے کوئی غلطی کی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَتُهُ, تو اس غلطی نے اس آدمی کی پوری زندگی کو گھیرے میں لے لیا, تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ لیا گیا کہ ایک آدمی غلطی مسلسل کرتا چلا جاتا اور پوری زندگی کرتا رہا. مثلا اس نے زنا شروع کیا 18 سال کی عمر میں اور مرنے تک زنا سے نہیں بچ سکا, کرتا رہا وقتاً فوقتاً جب موقع ملتا رہا. ایک معنی یہ لیا گیا. میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے, بہت کبیرہ گناہ ہے کہ ایک آدمی کبیرہ گناہ پڑا اور چھوڑا ہی نہیں. بعض لوگوں نے اس کو پھر اور کیا کہ چھوٹا گناہ لیکن ساری زندگی نہیں چھوڑا, تو وہ روزانہ کرنے کی وجہ سے کبیرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس نے پرواہی کوئی نہیں کی, مثلا جھوٹ بولنا شروع کیا اور بولتا گیا, کبھی توبہ ہی نہیں کی, کبھی سوچے نہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, تو یہ بھی کبیرہ بن جائے گا. تیسری بات جو میرے خیال میں اس آیت کے اندر ہے, یہ دونوں بلا شبہ بڑے جرم بن جاتے ہیں کہ آدمی کبیرہ گناہ کرے اور ساری زندگی کرتا رہے. اسی طرح ایک آدمی چھوٹا گناہ کرے اور ساری زندگی نہ توبہ کرے, کو چھوڑے نہ, تو یہ کبیرہ ہو جائیں گے. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کی برائی نے اس کو چھاپ, یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے گناہ کیا اور گناہ نے اس کو چھا لیا پوری زندگی, نہیں, اس نے گناہ کیا اور اس کی برائی نے اس کو چھا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس نے اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا لیا, تو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے نمازیں پڑھی ہوئی تھیں, روزے رکھے ہوئے تھے, میں نے زکاتیں دے رکھی تھیں, میں عشر بھی پورے ادا کیے ہوئے تھے, والدین کی بڑی خدمت کی ہوئی تھی, ہمسایوں کے بھی بڑے حقوق پورے کیے ہوئے تھے, کبھی کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا, کبھی بددیانتی نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک قتل کر دیا. تو میں نے ان جتنی عبادات کر رکھی تھی, اللہ مجھے معاف کرے مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں, تو میں نے کوئی مثال کے طور پر 1 کروڑ پوائنٹ پلس اکٹھے کیے ہوئے تھے, نیکیاں 1 کروڑ اکٹھی کی ہوئی تھی. قتل کرنے نے 10 کروڑ مائنس کا بیلنس مجھے دے دیا.
وہ میری 1 کروڑ نیکیاں اس 10 کروڑ میں کہاں کھپیں گی، اور میرا بیلنس باقی بچ جائے گا -9 کروڑ۔ کبیرہ گناہ یہ کرتا ہے، ساری نیکیاں کھا جاتا ہے۔ قرآن نے اصول بتایا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے اکاؤنٹس بک میں ہوتا ہے کہ میں نے 10 روپے کمائے، پلس پوائنٹ ہو گیا، میں نے 9 روپے خرچ کر دیے، -9 آ گئے، اور بیلنس کیا بچا؟ 1۔ اور اگر میں نے 10 روپے کمائے ہیں اور خرچ کر دیے 1000، یہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو سمجھیے کہ خرچ جو ہے وہ گناہ ہے، اور انکم جو ہے وہ آپ کی نیکیاں ہیں۔ تو اس طرح سے جو معاملہ ہونا ہے، تو اب قتل خطا کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اہم مقام دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ 2 کام کرنے پڑیں گے، پھر توبہ قبول ہوگی، نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی قتل عمد کو بیان کرتے ہیں اور اس کی کوئی توبہ بیان نہیں کرتے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی توبہ کا طریقہ بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے خدا کے گھر میں نقب لگائی ہے، خدا کی ایک مخلوق کو مار ڈالا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں ایک رعایا کا آدمی جا کر بادشاہ کے بیٹے کو مارا ہے، بادشاہ معاف کرے گا؟ ہم سارے کے سارے اس بادشاہ کائنات کی مخلوق ہیں، میرا اور آپ کا برابر مقام ہے اس اعتبار سے۔ اور میں جب کسی آدمی کو جا کر مارتا ہوں تو اپنے بادشاہ سلامت کے گھر میں، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے گھر میں جا کر اس کے ایک بندے کو مار آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے، بہت بڑی جرات کی بات ہے۔ اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اور جنہوں نے قتل کر لیا ہے اور اللہ نے ان کو بھی اٹھایا نہیں ہے، تو وہ اپنے بارے میں پکی سچی توبہ کا فیصلہ کریں۔ یہ 2 کام تو کر ہی دیں جو قتل خطا میں اللہ نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کو جتنا زیادہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کر دیں۔ یا بیوہ جو ہو گئی ہے اس کی ذمہ داری سنبھال لیں، یتیم بچے جو ہو گئے ان کی ذمہ داری سنبھال لیں، اور کل خدا کو پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ میں نے غلطی کر لی تھی، قتل کر لیا تھا، لیکن پھر میں نے دیکھیے کفارہ کیا ادا کیا ہے، تو شاید اس کی شفقت کام آ جائے۔ تو اب جو الفاظ ہیں ان پر دوبارہ دھیان دیجئے۔ من یقتل مومنا متعمدا، جو کسی مومن کو جانتے بوجھتے پلاننگ کر کے سوچ سمجھ کے قتل کرتا ہے، اس کی بنیاد پر سارے گناہوں کو دیکھ لیجئے۔ جو ہم پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں نا، وہ اور طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اور جو کبھی کسی وقت خطا سے ہو جاتے ہیں، کسی جذبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بے خیالی میں ہو جاتے ہیں، ان کا معاملہ اوپر والے کیس کی طرح ہے۔ گناہ وہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا معاملہ ذرا نرم ہوگا۔ لیکن جو جانتے بوجھتے، مثلا ایک آدمی نے پلاننگ کی زنا کرنے کی 6 سال لگا کر، یہ اب سادہ بات نہیں ہے، یہ کچھ اور طرح کی بات ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی جذبے میں آ کر آدمی کر بیٹھا ایک گناہ، یہ دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو متعمد گناہ ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ آپ پلاننگ کرتے ہیں، آپ بندوق خریدتے ہیں، آپ اس کی ریکی کرتے ہیں کہ کب آتا ہے کب جاتا ہے، پھر آپ ایک دن اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ یہ سادہ بات نہیں ہے۔ ان پورے ہفتوں میں، ان پورے مہینوں میں کبھی ایمان نے کچوکا نہیں لگایا، کبھی ضمیر نے بیدار نہیں کیا کہ دفع کرو، خدا کا بندہ ہے، چھوڑو۔ اگلا دیکھیے کہ فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغاضب اللہ تعالیٰ کی تسلی نہیں ہو رہی، یہاں پر کہہ دیتے کہ بس کافی ہے دوزخ میں پڑا جائے گا، نہیں، غاضب اللہ علیہ، اللہ کو اس میں بہت غصہ ہے، بہت غضب آیا ہے، لعنہ، وہ پھٹکار ہمیشہ کے لیے کر دی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بھی عظیم کا لفظ بولا ہے، بہت بڑا۔ اب اللہ کی نظر میں بڑا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں سب کو بچا کے رکھے اس طرح کی کسی چیز سے۔ تو یہ جان لینا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میدان جنگ میں بھی اترو۔ اصل پیچھے اب میں بتا چکا ہوں کہ منافقین جو تھے ان کے بارے میں کچھ
حرابہ کی وجہ سے ان کو سزا دینے کا فیصلہ تھا، تو اب اپنے ہی علاقے میں ان منافقین کو سزا دینی تھی جو ریاست کے خلاف فتنہ پیدا کر رہے تھے، فساد پیدا کر رہے تھے، بغاوت کر رہے تھے. ان کو سزا دینے کا اصول اختیار کیا گیا تھا. اس میں یہ نتیجے نکل سکتے تھے کہ آپ نے ایک قوم پہ حملہ کیا جو قبیلہ تنگ کر رہا ہے ریاست کو، اس میں کوئی آدمی سلام کہہ دے، کلمہ پڑھ لے، تو چھوڑنا پڑے گا. یہ وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. تو اے مومنین، اے ایمان والو، جب تم گھر سے نکلو اللہ کے راستے میں، مطلب ہے جہاد کے لیے جو پیچھے مضمون چلا رہا ہے، فتبینوا، تو پوری تحقیق کر لیا کرو کہ کس قبیلے پر حملہ کرنے جا رہے ہو، وہ کافروں کا ہے، مومنوں کا ہے، باغی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فتبینوا، پوری تحقیق کر لیا کرو کہ وہ پہلے والے دو جرائم نہ ہو جائیں، یعنی قتل خطا والا اور قتل عمد والا. یعنی بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ صحابہ کی صفوں میں شامل ہو جائیں، اچھا جی اس قبیلے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، میں اپنی بہن کا بدلہ لے لوں گا. کام خراب ہے. اب یہ جہاد تھوڑا ہی ہے، تو فی سبیل اللہ نہیں رہا. تو اے ایمان والو، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں تو فتبینوا، تو پوری طرح سے جان پھٹک کر لیا کرو کہ کہیں غلط قبیلے پر حملہ تو نہیں کر رہے، مسلمانوں کے قبیلے. اسی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ان قبائل کے اوپر حملہ کریں گے جو حرابہ والے بھی تھے اور جو اتمام حجت کی وجہ سے سزا ان کو دینی تھی، تو دونوں کے لیے حکم دیا تھا کہ حملہ کرنا ہے تو فجر کے وقت حملہ ہوگا، اور اگر اس قبیلے سے اذان کی آواز آ جائے تو واپس آنا ہے. اور اسی طرح کوئی سلام کہہ دے، جو اسی قرآن میں بھی آ جائے گا آگے، اور اگر کوئی سلام کہہ دے تو تب بھی یہ نہیں کہنا کہ لستا مومن، تم مومن نہیں ہو. نہیں، سلام کہہ دیا تو بس چھوڑ دو اس کو. تو فتبینوا یعنی پوری تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بے خیالی میں سوچے سمجھے بغیر، وہی جملہ آگے ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اس آدمی کو جو تمہیں سلام پیش کر دے تو یہ نہ کہو کہ لست مومنن، تم مومن نہیں ہو. یہ تم نہیں کہہ سکتے. صرف سلام کہا ہے اس نے، کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کوئی ایمان کا اعلان نہیں کیا، کچھ نہیں. تو مسلمانوں کی نشانی بنا دیا گیا. پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لازم کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں. تو جواب ویسا ہی دینا ہے یا اس سے بہتر دینا ہے، یہ فرض کر دیا گیا گویا. تو اب یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ مسلمانوں کا علامت ہے سلام کہنا. اب میدان جنگ میں سب لوگوں کو پتا ہے کہ اب السلام علیکم کا کیا مطلب ہے، تو تم نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، بس اپنی تلوار پیچھے کر لینی ہے. تو اب پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تحقیق کر کے حملہ کرنا ہے. حملہ کر دیا، تحقیق کے مطابق وہ کافر تھے، لیکن حملہ کیا تو آگے سے پورا قبیلہ السلام علیکم جی، آ گئے آپ لوگ، پیچھے آ جائیں. یا جنگ کے دوران کوئی ایک آدمی السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو بس ہاتھ روک لیا جائے گا. تو فرمایا کہ جو تم میں سے تمہارے طرف سلام پیش کر دے، القا الیکم السلام، یہ بہت دلچسپ اسلوب ہے کہ ہلکا پھلکا اس نے پیش کر دیا جی میں، تو یعنی اظہار کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، تو بس اس کو چھوڑ دو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی دولت کمانے کے لیے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. ظاہر ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، جتنے اگر کوئی قوم قبیلہ مار دیا جائے تو اس کا سارا مال قبضے میں آ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس خیال سے کہ ہم اس قبیلے کو مار دیں گے، ہاتھ میں مال آ جائے گا، تو اس وجہ سے تم یہ نہ کرنا. پہلے پوری طرح تحقیق کرو، قبیلہ کافر ثابت ہو گیا ہے، باغی ثابت ہو گیا ہے، تو پھر تم اقدام کر سکتے ہو. اور اقدام کے دوران، حملہ کرتے وقت یا دوران میں اگر کوئی سلام پیش کر دے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لو. دنیا کی طلب میں ان کو کافر قرار دے کر مارنے کی کوشش نہ کرو. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ، کیونکہ اللہ کے پاس بہت مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مر جاؤ گے تو وہاں جا کے مل جائیں گے، اور دنیا میں بھی ملے. صحابہ کو اتنا مال غنیمت ملا
کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری امت کی اب سب سے بڑی آزمائش مال سے ہو رہی ہے، اتنا مال آ گیا تھا۔ تو وہ لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ٹائم پہ آنا تھا، تو فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ۔ تو یہ خیال نہ کرو کہ اسی کو مار کر مال غنیمت حاصل ہو، بہت اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے خزانے کر رکھے ہیں، قیامت والے دن تو ملنا ہی ہے۔ کَذَالِکَ کُنتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی ایسے ہی تھے، کافر ہی تھے پہلے کہ ایمان لے آئے ہو، تو ان کے کفر پر اتنے سیخ پانا ہو جاؤ کہ سلام وہ کہہ دیں تو تب بھی نہ مانو، نہیں مان لو، تم بھی کافر تھے تو آخر ہم نے تمہیں معاف کیا ہی ہے نا، تو تم بھی معاف کر دو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے کر تم پر ایک احسان کر دیا ہے، تو تم بھی احسان کرو، احساناً چھوڑ دیا کرو، یہ کام نہ۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاد کی نیچر کیا ہے۔ جہاد بالکل ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے وہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم بھی ایسے ہی تھے، تو میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں ہدایت نصیب کی، تو اس لیے بغیر سوچے سمجھے حملہ نہ کیا کرو، تحقیق کر کے جایا کرو۔ فتبینوا دوبارہ دہرا دیا ہے، تو فتبینوا کا جو حکم ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے جنگ کے اقدامات میں۔ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی دوسرے ملک پہ ہم حملہ کرتے ہیں تو اس کی کتنی سخت شرائط ہوں گی، کہ پوری وجہ کوئی ہے جہاد کرنے کی، کیا وہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا باتوں سے حل نہیں ہو سکتا، کیا سفارتی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، کیا سیاسی طریقے سے حل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا کچھ تبینوں کے اندر شامل ہے کہ واقعتاً تلوار اٹھانی پڑے گی، واقعتاً ایسا کرنا پڑے گا، تو وہ سارا کچھ تبینوں کے اندر ہے۔ پوری آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے کہ خرابی کہاں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے خرابی مومنین کی طرف سے ہوئی ہو سکتا ہے کہ خرابی اپنے ہی بھائیوں کی طرف سے ہوئی ہو، معلوماتی جھوٹی آئی ہوں، فتنہ کسی نے پیدا کیا ہو، کسی منافق نے شرارت کرتے ہوئے ایسا کر دیا ہو، تو یہ سارا کچھ تحقیق کر کے پھر اقدام کرنا ہے۔ تو تمہارے ہاتھوں سے جانتے بوجھتے تو بالکل کوئی قتل نہ ہو، اگر خطا سے قتل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو اب اس طرح کے کتنے ہی کیس، جیسے حضرت اسامہ کا میں نے عرض کیا، ہو سکتے ہیں کہ قبیلے پورے پر حملہ کر دیا، پتہ چلے وہ تو مومن تھا، اب وہاں 200 لوگ قتل ہو گئے ہیں، 200 لوگوں کے لیے غلام آزاد کرنے پڑیں گے، 200 لوگوں کے لیے روزے رکھنے پڑیں گے، اندازہ کیجئے کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تحقیق کر کے جاؤ، یہ آسان کام نہیں ہے جان لینا، جہاد کے لیے نکلنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو پوری تحقیق کر کے پوری توجہ سے ایک ایک چیز کو سمجھ کر پھر آگے جاؤ۔ تو یہ اب پورا جو ضابطہ ہے قتل خطا کیا ہے، قتل خطا کے بعد پھر بتایا کہ قتل عمد کی کیا شدت ہے، کیا سنگینی ہے، اس لیے بتایا کہ اب قتل تم جب عمدن کسی پر تحقیق کیے بغیر حملہ کرو گے تو یہ عمدن قتل کنسیڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ حکم دے دیا گیا کہ تبینو، کہ پوری طرح سے تحقیق کرو۔ تو تحقیق کر کے جاؤ گے تو پھر قتل خطا کا امکان پھر بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی، تو اس میں پھر بتا دیا کہ نہیں تحقیق میں کمی رہ گئی ہے تو سلام کہنے والے کو چھوڑ دو، تاکہ تمہاری جو انسانی درجے کی تحقیقات ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ الہام ہو گیا کہ ہاں یہ آدمی کافر ہے، یہ مومن ہے، تو انسانی درجے کی تحقیقات میں یہ امکان رکھا جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں جب ہم پہنچیں گے تو عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے جی مجھے تو قرآن کی بات نہیں پہنچی، مجھے موقع دیا تو دے دو۔ وہی بات یہاں فرمائی کہ تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم کافر تھے تو میں نے تمہیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے، تو ان کے اوپر کیوں اتنا غصے ہوتے ہو؟ ان کو نرم رویہ اختیار کرو اور ان کو جو موقع ملتا ہے دے دو۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری آیتیں جو تھیں یہ اتمام حجت کے لیے نہیں ہیں، اسلامی ریاست میں ان کافروں کو یا ان منافقوں کو سزا دینے کے لیے بات ہو رہی ہے جو اسلامی ریاست کی ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں لیکن بغاوت کر رہے ہیں، فتنے پیدا کر رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو سزا دینے کا فیصلہ ہوا۔ ان کی سزا دینے کے فیصلے میں منافقین کی بھی کچھ قسمیں کی گئیں کہ کن کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کن کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اور کن کو جب وہ پہلے امن کا معاہدہ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شرارت کریں تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ 3 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ ایک وہ منافق تھے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، ان کو کہا کہ جہاں پاؤ مار ڈالو،
دوسرے وہ منافق تھے کہ جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، نہ ان کو اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، نہ تمہارے خلاف اٹھتے ہیں، نہ تمہارا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے خلاف اٹھنا چاہتے ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دو، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا گروپ یہ تھا کہ کہتے تو ہیں کہ ہم امن سے رہنا ہے، لیکن اپنے قبیلے کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کبھی کبھی فتنہ پیدا کرنے آ جاتے ہیں، ان کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اس روشنی میں یہ ساری بحث چل رہی ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس میں پھر قتل خطا اور قتل عمد کا فیصلہ ہوا کہ یہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، تو ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس جرم سے بچنے کے لیے، قتل جیسے جرم سے ان جنگی واقعات میں بھی بچنے کے لیے تمہیں پوری تحقیق کرنی ہوگی۔ تو مسلمان امت پر فرض ہے کہ اس وقت تک تلوار نہیں اٹھا سکتے کسی قوم کے خلاف جب تک تبینو نہ کر لو۔ تبینو کا مطلب ہے کہ حالات کا اچھی طرح جائزہ لے لیں، دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی سفارتی حل ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی حل ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر تلوار اٹھائی جائے گی۔ وگرنہ پیچھے جو 2 مثالیں ہیں ان میں سفارتی مثالیں بتا دی ہیں کہ اگر وہ صلح کر لیں، امن کا معاہدہ کر لیں تو بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو، پھر ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اس طرح سے یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاد کے اندر کتنے نازک چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔